ایک جرمن رائٹر واسرمان تھا، اس نے ایک کہانی لکھی، اس کا نام تھا، انگریزی میں ترجمہ میں نے پڑھا تھا، انڈیفرنس، بے حسی۔ تو اس نے بتایا کہ شیطان بیمار ہوا اور شیطان کا علاج کیا گیا تھا بہت سے ڈاکوؤں کا، بہت سے زانیوں کا، بہت سے لوگوں کا کلیجہ لایا گیا اس کو پلانے کے لیے، اس کا عرق بیمار ہوتا گیا، وہ مرض بڑھتا گیا اس کا۔ پھر ایک ایسے آدمی کا کلیجہ لایا گیا، خون لایا گیا جو کہ بے حس تھا، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی بات کی، فوراً اچھا ہو گیا۔ تو اس نے ثابت یہ کیا کہ سب سے بڑا مرض جو ہے وہ انڈیفرنس ہے، بے حسی۔ یہ نور دید ہے یورپ، یہ بالٹک کی دلہن، یہ انقلاب کا گہوارہ، حریت کا وطن، یہ اہل فن کا جلوخانہ، فکر کا مسکن، روش روش پہ چراغاں لیے ہوئے یہ چمن، فضا میں کتنے فسانے مچل رہے ہیں یہاں، چراغ کتنی صدیوں سے جل رہے ہیں یہاں۔ وہاں خاص بات میں نے یہ دیکھی کہ رات کے 10 بجے تک اچھا خاصا اجالا رہتا تھا، اس کو میں نے نظم کیا ہے، گھلی ہے دن کی سفیدی یہاں کی راتوں میں، مہک خلوص کی ہر راہرو کی باتوں میں، ہے موج نبی پشکن کا عطفی نغمہ، رواں ہے آج بھی لینن کے نطق کا دریا، لیے ہے نقش سمرقند لولو لالا، کرن ہے مہر بدامہ تو گل گل رانا۔ آخر شعر ہے، جہاں بہار ہو تازہ شکفتگی اپنی، دیا کہیں ہو سمجھتا ہوں روشنی اپنی، دیا کہیں ہو سمجھتا ہوں روشنی اپنی۔ سرور صاحب کی خوبی یہ رہی ہے کہ ان کی تنقید ایک تو تعصبات سے بالکل آزاد دکھائی دیتی ہے، یعنی جو ایک دانشوری کی روایت میں لبرلزم کا جو تصور رہا ہے، رواداری کا، سرور صاحب اس کے ترجمان ہیں۔ سرور صاحب نہ تو کسی چیز کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے اس طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سرور صاحب کے یہاں ایک خوبی جو ہمیں ہمیشہ متاثر کرے گی یہ ہے کہ ان کا ذہن کہیں بھی رکتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ان کے ذہن میں برابر ایک ارتقاء کا احساس ہم کو ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان کے ابتدائی مضامین پر آپ دیکھیں جہاں نظریے کی گرفت مضبوط ہے، اس کے بعد کے مضامین دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظریے کے حدود کا احساس ان کے ہاں پیدا ہوا اور اب نظریے سے زیادہ وہ نظر کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پرانی ادبی روایت کے ساتھ ساتھ سرور صاحب نے اپنا ذہن نئی تحریروں کے لیے بھی کھلا رکھا ہے۔ یعنی جدیدیت کا میلان جب شروع ہوا تو ہمارے بہت سے پرانے نقاد بیزاری کا یا تو اظہار کرتے تھے یا اختلاف کا اظہار کرتے تھے یا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ سرور صاحب ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے بہت ہی کشادہ قلبی کے ساتھ ان میلانات کو قبول کیا اور یہ بتایا کہ ادب میں تجربوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ ادب میں تبدیلی کس طریقے سے ایک ناگزیر اور فطری عمل ہوتی ہے۔ میں نے سن 86 میں کہی تھی، 75 سال گزرے آج دنیا میں مجھے آئے، نظر کا شعلہ مدھم ہے، لہو کا رقص دھیما ہے، قدم بھی سست ہیں سائے بھی لمبے، صدا کوئی کسی کوہ ندا سے جانے کب آئے، نفس کا آرزو کا کھیل کب خاموش ہو جائے، بہت دیکھا بہت سوچا بہت چاہا بہت پایا، نظر شاداب ہے آباد ہے دل، فکر روشن ہے، سہارا کتنے خوابوں کا، دلاسا کتنی یادوں کا، میرے پھولوں کی خوشبو میری کلیوں کی جگرداری، میری سید وفا سید جنوں سید حنا بندی، ہزاروں خواب ہیں پامال لیکن خواب باقی ہیں۔